محمد ابن اسماعیل ابن بزی، کہا مولا میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مرنے کے قریب ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنا کرتا مجھے بھجوائیں، وہ میرا کفن بنے۔ محمد ابن اسماعیل ابن بزی وہ ہیں جنہوں نے ہم سے ایک بہت اہم روایت نویں امام سے لے کے پہنچائی۔ یہ نویں امام کے حالات ہیں سارے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں محمد ابن علی ابن ہلال، یہ بھی معصومین کے زمانے کے ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ ایک سفر میں جا رہا تھا مدینے کے قریب۔ چلتے چلتے محمد ابن اسماعیل کی قبر آ گئی، جو نویں امام کے بہت ہی کلوز صحابی، ان کی قبر آ گئی۔ تو جس کے ساتھ تھا میں، وہ بھی ایک صحابی، لیکن یہ محمد ابن اسماعیل ان سے بڑے صحابی اور انتقال کر چکے ہیں۔ تو محمد ابن ہلال نے مجھ سے کہا کہ یہ قبر آ گئی، آؤ اس قبر کی زیارت کرو، ہم لوگ جا کے بیٹھے۔ اس نے اپنا ہاتھ قبر پہ رکھا، محمد ابن علی ابن ہلال، اور کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس قبر کے سونے والے نے، اس قبر میں سونے والے نے مجھے یہ روایت سنائی تھی، اس کی قبر پہ بیٹھے، اس قبر کے سونے والے نے یہ روایت سنائی تھی کہ اس سے امام جواد نے، یعنی نویں امام نے یہ کہا کہ جب کوئی مومن کسی مرنے والے کی قبر پہ ہاتھ رکھے، قبلہ رخ بیٹھے، 7 مرتبہ انا انزلنا کا سورہ پڑھے، وہ فضائے اکبر سے محفوظ رہے گا، یعنی قیامت کی سختیوں سے، یا قبر کی سختیاں بھی اس میں آ گئی۔ امام اپنے ماننے والوں آخرت و قیامت کی سختیوں سے بچانے کا ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ کہا یہ اس قبر والے نے کہا۔ اچھا اب یہاں رکیے ایک منٹ، بہت دلچسپ ایک موضوع آ گیا، وقت بالکل ہاتھ سے بھاگا جا رہا، نکلا جا رہا، پھسلا جا رہا ہے، کیا لفظ استعمال کروں۔ یہ حدیث بھی ان حدیثوں میں سے ایک جہاں پہ مجتہد کی ضرورت پڑتی ہے حدیث سمجھنا۔ آپ نے حدیث سن لی، بہت ہی آسان اور سمپل حدیث ہے، نہیں، اس میں اتنا اختلاف ایک زمانے میں رہ چکا۔ کس چیز میں؟ واقعے میں نہیں، آخری جملے میں، جو کسی بھی مرنے والے کی قبر پہ ہاتھ رکھے، قبلہ رخ بیٹھے، جیسے میں اس وقت بیٹھا ہوں قبلہ رخ، اور 7 بار انا انزلنا کا سورہ پڑھے، جو میں اکثر کراچی سے کہتا آ رہا ہوں کہ مرنے والے کے لیے الحمد کا سورہ بھی بہت اہم ہے، 3 بار قل ہو اللہ بھی بہت اہم ہے، 7 مرتبہ انا انزلنا بھی بہت اہم ہے۔ وہ یہ حدیث، وہ جو 7 مرتبہ پڑھے وہ بڑے عذاب سے محفوظ رہے گا، بڑی پریشانی سے۔ اب یہاں پہ علماء میں بحث ہے کہ وہ محفوظ رہے گا، وہ سے کیا مراد ہے؟ پڑھنے والا کہ مردہ؟ یہ امام پڑھنے والے کا ثواب بتا رہے ہیں، جیسے غسل میت میں یہ کہا کہ میت کو غسل دو گے تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، یا مرنے والے کا بتا رہے ہیں کہ وہ محفوظ رہے گا۔ سمپل سے روایت، چھوٹا سا جملہ۔ اب اپنی مرضی چلا لیں تو الگ چیز ہے، مسئلہ اپنی مرضی کا نہیں ہے، مقصد امام کیا ہے، لفظ سے کیا پتا چل رہا ہے۔ 7 بار انا انزلنا پڑھو تو وہ بڑی مصیبت سے محفوظ رہے گا، قبر اور قیامت کی، وہ محفوظ رہے گا، پڑھنے والا کے قبر میں سونے والا۔ آدھے علماء نے کہا اس سے مراد ہے پڑھنے والا، آدھوں نے کہا اس سے مراد ہے قبر میں سونے والا۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس اس کی وضاحت میں نویں امام کے بابا کی حدیث آ گئی، کیونکہ بات یہاں تک آئی تھی تو یہ پورا ہی کر دوں۔ شہید اول، یہ جملہ کہا گیا ہے کہ آج تک شیعہ تاریخ میں شہید اول سے بڑا مجتہد کوئی نہیں گزرا۔ بیچارے، یعنی عظیم ترین مرد، کس بیچارگی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد فخر المحققین کو دیکھا، سنا نہیں دیکھا، جب میں ان کے ساتھ گیا تھا نجف کی زیارت۔ فخر المحققین اپنے بابا کی قبر پہ پہنچے، ان کے بابا کون ہیں؟ علامہ ہلی۔ بھئی جو لوگ زیارت کرتے ہوئے آئے ہیں، ہم حج پر افسوس کر رہے ہیں، لیکن جو زیارت پہ ریگولر جاتے تھے میں بھی شامل ہوں، اس کا بھی تو افسوس ہے نا۔ مولا کے پائنتی کس کی قبر ہے؟ علامہ ہلی کی۔ شہید اول کہتے ہیں کہ میں علامہ ہلی کے بیٹے کے ساتھ، جو میرے استاد تھے، جب گیا تو علامہ ہلی کے بیٹے نے بابا کی قبر پہ ہاتھ رکھا۔ خواتین تو علامہ ہلی کی قبر پہ نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ وہ جینٹ سیکشن میں آتی، لیکن مولا کی
پائی تھی علامہ ہلی کی قبر. بیٹے نے بیٹا خود اتنا بڑا مجتہد جو پچھلی تقریر میں نے کہا 9 سال میں جو مرجع بن گیا تھا. 9 سال درس بھی دیتا ہے اجتہاد کا, چڑیوں سے کھیلتا بھی ہے, وہ عظیم مرجع. بابا کی قبر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اس قبر میں سونے والے نے مجھے بتایا. کون قبر میں سونے والا؟ ان کے والد بھی اور شیعہ تاریخ کے اہم ترین مجتہدین علامہ ہلی, انہوں نے بتایا کہ 8ویں امام کی حدیث ان تک آئی کہ جو مرنے والے کی قبر پہ قبلہ رخ بیٹھ کے 7 بار انا انزلنا پڑھے تو پڑھنے والا بھی عذاب سے بچے گا اور مردہ بھی. 8ویں امام کی حدیث دونوں واضح کر دیا اس حدیث نے اس حدیث کو, ورنہ وہ جو اصل حدیث 9ویں امام کی تھی اس میں تو صرف لفظ وہ آیا تھا.